بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق عورت کو حمل کے بعد سب سے پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ اے شہد، بی زیتون کا تیل، سی گرم دودھ، ڈی کھجور۔ اور صحیح جواب ہے ڈی کھجور۔ سوال ہے، حاملہ عورت کی کس وقت کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ اے جب بھوکی ہو، بی جب ناشکری کرے، سی جب اپنے میکے جائے، ڈی جب اس کا شوہر ناراض ہو۔ اور صحیح جواب ہے ڈی جب اس کا شوہر ناراض ہو۔ سوال ہے، کتنی مرتبہ سورہ جن پڑھنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں؟ اے 100 مرتبہ، بی 200 مرتبہ، سی 300 مرتبہ، ڈی ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ اور صحیح جواب ہے ڈی ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ حج کس ملک کے لوگ کرتے ہیں؟ اے انڈونیشیا، بی پاکستان، سی یمن، ڈی ملائیشیا۔ اور صحیح جواب ہے بی پاکستان۔ سوال ہے، کس وٹامن کی کمی سے انسان کے بال سفید ہوتے ہیں؟ اے بی، سی B1، ڈی B3۔ اور صحیح جواب ہے ڈی B3۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار دنیا کا وقت روکا ہے؟ اے 1 بار، بی 2 بار، سی 3 بار، ڈی 7 بار۔ اور صحیح جواب ہے سی 3 بار۔ سوال ہے، کس پھل کو آپ ہوائی جہاز میں نہیں کھا سکتے؟ اے سیب، بی کیلا، سی انگور، ڈی ناریل۔ اور صحیح جواب ہے ڈی ناریل۔ سوال ہے، کون سا جانور گھر میں پالنے سے بچے جلدی بیمار نہیں ہوتے؟ اے بلی، بی کتا، سی بکری، ڈی طوطا۔ اور صحیح جواب ہے اے بلی۔ سوال ہے، پرانے زمانے کی خواتین اپنے شوہر کے ناشتے میں تھوڑا سا زہر کیوں ملایا کرتی تھیں؟ اے جلدی بوڑھا نہ ہو، بی نرینہ اولاد ہو، سی وفادار رہے، ڈی گنجا نہ ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرون وسطیٰ میں فرانس کے ایک شہر میں عورتیں صبح سویرے اپنے شوہروں کے ناشتے میں ہلکا سا زہر ڈالتی تھیں، اور پھر جب وہ رات گئے واپس آتے تو انہیں اس کا تریاق دیا جاتا تھا، اس لیے اس زہر سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر مرد گھر نہ آنے کی وجہ سے کہیں اور ہوتے تھے اور اس وجہ سے تریاق میں تاخیر ہوتی تو مردوں کو سر درد، متلی، سانس لینے میں تکلیف، افسردگی، درد اور الٹی ہو جاتی۔ جتنا آدمی گھر سے دور ہوتا وہ زیادہ بیمار ہوتا، اور پھر جب وہ گھر واپس آتا تو اس کی لا علمی میں اس کی بیوی اسے تریاق دے دیتی اور وہ چند منٹوں میں بہتر ہو جاتا۔ اس خوفناک چال سے مردوں کو دھوکہ دیا گیا۔ وہ تصور کرتے تھے کہ انہیں اپنے گھر سے دور رہنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور اس لیے وہ اپنی بیویوں سے منسلک ہو کر رہنے لگتے تھے۔ سوال ہے، ایک آدمی ایک ہی وقت میں ایک لڑکی کا شوہر بھی ہے، بیٹا بھی اور باپ بھی ہے، بتائیں کس طرح؟ جواب ہے، ایک لڑکی قبرستان میں کھڑی ایک قبر پر بہت رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ یہ کس کی قبر ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، یہ قبر میرے باپ کی ہے، اس میں دفن میرا بیٹا ہے، اور اگر یہ زندہ ہوتا تو میرا شوہر ہوتا، اور وہ اس لیے کہ قبر میرے باپ کی تھی جو کہ اس نے اپنے لیے خریدی تھی، مگر ایک حادثے میں میرے منگیتر کا انتقال ہو گیا اور اسے اس میں دفن کر دیا گیا، اور میری شادی میرے سسر سے کرا دی گئی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ قبر میرے باپ کی تھی لیکن دفن اس میں میرا بیٹا ہے، اور اگر زندہ ہوتا تو میرا شوہر ہوتا۔ سوال ہے، جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ کیسی عورت ہوتی ہے؟ اے غریب ہوتی ہے، بی امیر ہوتی ہے، سی نیک ہوتی ہے، ڈی گنہگار ہوتی ہے۔ اور صحیح جواب ہے سی نیک ہوتی ہے۔ سوال ہے، انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا قیامت قریب آنے کی نشانی ہے؟ اے ناک، بی کان، سی پیٹ، ڈی قد۔ اور صحیح جواب ہے سی پیٹ۔ سوال ہے، کون سا جانور چارہ کھاتے وقت روتا ہے؟
A बकरी, B ऊंट, C गाय, D घोड़ा। और सही जवाब है B ऊंट। सवाल है, किस औरत के बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं? A बेनमाजी, B गीबत करने वाली, C जो सफाई का ख्याल ना रखे, D फजूल खर्च। और सही जवाब है C जो सफाई का ख्याल ना रखे। सवाल है, किस सहाबी को जिन्नात ने शहीद किया था? A हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, B हजरत साद बिन उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, C हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, D हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है B हजरत साद बिन उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, किस रंग की भेड़ घर में हो तो नजरें बद नहीं लगती? A काली, B सफेद, C भूरी, D गंदुमी। और सही जवाब है A काली। सवाल है, कौन सी 3 चीजें बदसूरत औरत को खूबसूरत औरत बना देती हैं? A बंद गोभी, B लीमू का रस, C पालक, D ये तीनों। और सही जवाब है D ये तीनों। सवाल है, बदकिरदार लड़की दूसरों को किस तरह गुनाह की तरफ माइल करती है? A नेकी के जरिए, B झूठ के जरिए, C तालीम के जरिए, D इबादत के जरिए। और सही जवाब है B झूठ के जरिए। सवाल है, किस सूरत में शौहर और बीवी के हुकूक का जिक्र आया है? A सूरह सजदा में, B सूरह निसा में, C सूरह रहमान में, D सूरह तौबा में। और सही जवाब है B सूरह निसा में। सवाल है, जादू से फौत होने वाले और जादू करने वाले का क्या हुक्म है? जवाब है, वाज़ेह रहे कि जादू भी मौत का सबब हो सकता है। जिस तरह आदमी जहर खा ले तो उससे मौत वाक़ई हो जाती है, अलबत्ता ये भी अल्लाह के हुक्म से होता है। हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या जादू और झाड़ फूंक तकदीर को टाल देती हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी तकदीर ही में दाखिल है, यानी ये भी तकदीर ही में है कि फ़लाँ दवा या झाड़ फूंक से नफ़ा हो जाएगा। और कुरान शरीफ में है तर्जुमा, ये साहिर लोग इस सहर के ज़रिए से किसी को ज़र्रा बराबर भी ज़र नहीं पहुंचा सकेंगे मगर खुदा ही की तकदीर हुक्म से। लेकिन ये अकीदा रखना चाहिए कि इस अंदाज के हवासात वफ़ात में अल्लाह पाक की कुछ मसलियत हैं कि जिन तक हमारी अकल तक की रसाई मुश्किल है, और हमारे लिए इनमें खैर पोशीदा है कि जो अल्लाह ताला के शान के इल्म में है। इन जैसे हवासात पर सब्र ही का अजर उतना कसीर है कि अकल इसके अंदाज से कासिर है। सहर या जादू से वफ़ात पाने वाले शख्स का वही हुक्म है जो आम मुर्दों का हुक्म है। जिस तरह आम मुर्दे को गुस्ल, कफन, दफन वगैरह किया जाता है, उसी तरह जादू से वफ़ात पाने वाले शख्स को भी गुस्ल, कफन और दफन किया जाएगा। जादू करना और करवाना या उसमें ताउन करना सब नाजायज़, हराम और सख्त गुनाह है। अगर जादू में कुफ्रिया अल्फाज हों या कुफ्रिया अकीदा हो या उसको हलाल समझता हो तो ये कुफ्र है, इसकी सज़ा कत्ल है। अगर इसमें कुफ्र या अकायद कलमात ना हो और जादू करने या करवाने वाला उसको हलाल भी नहीं समझता हो लेकिन जादू से लोगों को नुकसान पहुंचाता हो तो ये फासिक है। इस सूरत में भी ज़मीन में फितना और फसाद को ख़त्म करने के लिए उसकी सज़ा कत्ल है। लिहाजा अगर कोई शख्स वाक़ियतन किसी पर जादू करवाने का एतराफ़ करता है या शरई गवाहन के ज़रिए साबित हो जाता है तो इस्लामी हुकूमत में हाकिम वक्त या उसका नायब उसको सख्त से सख्त ताज़ीरी सज़ा दे सकता है। फितना और फसाद को रोकने के लिए इसको ताज़ीरन कत्ल कराना भी जायज़ है, लेकिन महज शुबे की बुनियाद पर किसी को जादूगर करार देना और खुद इसके लिए सज़ा करके सज़ा का नफाज करना जायज़ नहीं। अगर वाकई कोई शख्स जादू के असरात की वजह से फौत हो जाए तो जादू करने वाला कातिल समझा जाएगा और इसको कत्ल का गुनाह मिलेगा। सवाल है, कुरान पाक में किस सूरत का नाम एक शहर पर है? A सूरह रूम, B सूरह नमल, C सूरह गाफिर, D सूरह कहफ। और सही जवाब है A सूरह रूम। कुरान पाक की सूरह रूम में अल्लाह पाक रोमियों के बारे में इरशाद फरमाता है कि रोमी करीब के मुल्क में मगलूब हो गए
وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند ہی سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ ان آیات میں قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی کی کہ چند سال بعد رومیوں کی جیت ہوگی اور ایرانی شکست سے دوچار ہوں گے۔ سوال ہے، کون سی چیز کھا کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے؟ اے شہد، بی مچھلی، سی انڈا، ڈی مکھن۔ اور صحیح جواب ہے بی مچھلی۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، سفید رنگ کا لباس پہن کر اندھیرے میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اے جلد موت آتی ہے، بی جلد بڑھاپا آتا ہے، سی عجیب مخلوق نظر آتی ہے، ڈی جنات کی نظر لگتی ہے۔ اور صحیح جواب ہے سی عجیب مخلوق نظر آتی ہے۔ اکثر بزرگوں کے مطابق اگر سفید لباس کو پہن کر اندھیرے میں جائیں تو عجیب مخلوق نظر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ان کا ذکر کسی اسلامی روایت میں نہیں ملتا، یہ صرف بزرگوں کے تجربات پر مبنی باتیں ہیں۔ سوال ہے، جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ اے انتظار کرے، بی روزے رکھے، سی عبادت کرے، ڈی اللہ سے مانگے۔ اور صحیح جواب ہے بی روزے رکھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اے علم سیکھنا، بی علم پر عمل کرنا، سی علم حاصل کرنا، ڈی علم سکھانا۔ اور صحیح جواب ہے بی علم پر عمل کرنا۔ سوال ہے، اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ اے شیاطین، بی فرشتے، سی دولت، ڈی جنات۔ اور صحیح جواب ہے جنات۔ اکثر جنات کو اگر بتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، البتہ گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے کتنے ایمان لائے؟ اے 2 چچا، بی 1 چچا، سی 3 چچا، ڈی 5 چچا۔ اور صحیح جواب ہے اے 2 چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 2 چچا ایمان لائے تھے ان کے نام یہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو عذاب کہا ہے؟ اے پیٹ درد کو، بی طاعون کو، سی کھانسی کو، ڈی زکام کو۔ اور صحیح جواب ہے بی طاعون کو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی۔ حوالہ 7 میں موجود ہے۔ سوال ہے، جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر 2 ماہ بعد تبدیل ہو جاتا ہے؟ اے بال، بی پلکیں، سی آنکھوں کی پتلی، ڈی کھال۔ اور صحیح جواب ہے سی آنکھوں کی پتلی۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ اے سورہ اخلاص، بی سورہ کوثر، سی سورہ فاتحہ، ڈی سورہ بقرہ۔ اور صحیح جواب ہے سی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو قرأت واجبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال ہے، عورت کے ہونٹوں کو چومنے سے کون سی خطرناک بیماری دور ہوتی ہے؟ اے ڈپریشن، بی بلڈ پریشر، سی ہارٹ اٹیک، ڈی فالج۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہونٹوں کے اندر 11,000 کے قریب اعصاب موجود ہوتے ہیں جو چومنے کے دوران اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور ٹینشن میں کمی کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے 50% چانس کم ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے، سر پر دوپٹہ نہ لینے والی عورت سے غائبانہ طور پر کون شادی کرتا ہے؟ اے ہندو، بی جنات، سی شیاطین، ڈی ابلیس۔
اور صحیح جواب ہے سی شیاطین۔ سوال ہے جنت البقیع میں کتنے صحابہ اکرام موجود ہیں؟ اے 5000، بی 10,000، سی 15,000، ڈی 20,000۔ اور صحیح جواب ہے بی 10,000۔ سوال ہے کس وقت کا کھانا چھوڑنے سے عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے؟ اے دوپہر کا، بی صبح کا، سی شام کا، ڈی رات کا۔ اور صحیح جواب ہے ڈی رات کا۔ سوال ہے سعودی عرب میں اسلام سے پہلے کتنے مذہب رائج تھے؟ اے 4 مذہب، بی 5 مذہب، سی 3 مذہب، ڈی 6 مذہب۔ جواب ہے بی 5 مذہب۔ سوال ہے آٹے کے لیے سب سے پہلی چکی کس نے بنائی تھی؟ اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت ادریس علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے جنات کی خوراک کیا ہے؟ اے گوشت، بی ہڈی، سی کوئلہ، ڈی بچا ہوا کھانا۔ اور صحیح جواب ہے ڈی بچا ہوا کھانا۔ سوال ہے کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ اے نماز کو، بی حج کو، سی جہاد کو، ڈی تلاوت قرآن پاک کو۔ اور صحیح جواب ہے سی جہاد کو۔ سوال ہے سود کس سن ہجری میں حرام ہوا تھا؟ اے 4 ہجری، بی 6 ہجری، سی 8 ہجری، ڈی 9 ہجری۔ اور صحیح جواب ہے ڈی 9 ہجری۔